کسی نے بڑی کمال کی بات کہی کہ اگر آپ کا رشتہ اوپر والے سے مضبوط ہے تو نیچے والے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آج کی چھوٹی سی کہانی یہ ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، تو زندگی میں آپ ہر محاذ پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کہانی لکھنے والے نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ پھل خریدنے گئے، تو پھل خریدنے جب وہ ریڑھی پر گئے تو وہاں پہ ایک ریڑھی پہ پھل تو موجود تھے لیکن ریڑھی والا موجود نہیں تھا، یعنی کہ جو بندہ پھل فروخت کر رہا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا تو انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن وہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوا تھا۔ تو گتے پہ لکھا ہوا تھا، بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ پھل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پھل خرید لیں۔ وہاں پہ قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھیں، آپ اس قیمت کے حساب سے پھل لے لیں، تول لیں، اور جو قیمت بنتی ہے وہ کپڑے کے نیچے رکھ دیں۔ میری ماں بیمار ہے اور بوڑھی بھی ہے، تو مجھے کچھ وقت کے لیے گھر جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کو باتھ روم لے جانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے اور دوائی دینے کے لیے۔ تو آپ جو لینا چاہیں لے لیں اور جو پیسے بنتے ہیں وہ رکھ دیں۔ ایک اور لائن لکھی ہوئی تھی، اس کے مطابق تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مفت میں لے جائیں، آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ صاحب کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ ایسا کون شخص ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے ارد گرد دیکھا، کافی دیر انتظار کیا پر کوئی نہیں آیا۔ تو وہ صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پرائز لسٹ کے حساب سے 2 کلو سیب، 1 کلو کیلے اور دوسرے فروٹ لیے اور پیسے جو کپڑا ہے اس کے نیچے رکھنے لگے۔ تو وہاں دیکھا پہلے سے پیسے موجود تھے، 100 کے نوٹ، 50 کے نوٹ، 10 کے نوٹ، یعنی کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی لوگ یہ چیزیں خرید کر گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے پیسے رکھ دیے اور چلے گئے۔ شام کو وہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی ریڑھی ایک بندہ واپس لے کے جا رہا تھا۔ کہتے میں نے اسے آواز دی، وہ بڑا غریب سا لگ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اسے آواز دی تو اس نے مجھے کہا کہ بابو صاحب میرے پاس پھل نہیں ہے، آپ کل آئیے گا، ابھی پھل تمام بک چکے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے پھل صبح لے لیے تھے، پیسے بھی تمہارے گتے کے نیچے رکھ دیے تھے، میں صرف تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس ٹائم ہو، وقت ہو، تو اگر میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے بتا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آج کل کے دور میں جب ہر کوئی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے، لوگ چوریاں بھی کر رہے ہیں، آپ اس طرح کھلی ریڑھی رکھ کے وہاں کے لوگوں کو جو کوئی پیسے لے کے جا سکتا ہے، کوئی سامان لے کے جا سکتا ہے، اور آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پیسے نہ دیں، آپ صرف پھل لے جائیں، تو آپ نے یہ کس طرح کر دیا؟ تو وہ صاحب نے بتایا کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرے کوئی بچے نہیں ہیں، میرے کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے، میری صرف ماں ہے، وہ بوڑھی ہے، بیمار ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے ماں کی میں خدمت کر رہا تھا، تو میں نے ماں سے کہا کہ میں کب تک گھر پہ رہوں گا، کیسے گھر کا نظام چلے گا، ہم کیسے کام کریں گے؟ میری ماں کا خدا پر بہت یقین ہے، اس نے کہا کہ تو پھل خرید، ریڑھی پہ رکھ اور ریڑھی پہ ایک بورڈ لگا دے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے پھل لینے ہیں تو لے لیں اور جو پیسے رکھنے ہیں وہ وہاں رکھ دیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 سال پہلے میں نے یہ کیا۔ میری ماں نے کہا کہ تو بورڈ پہ بس لکھ دے اور ساری کہانی بیان کر دے، تو اس بات کی یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا اور تیرا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ آج کی دنیا میں اتنے چور ہو چکے ہیں، ہر کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی لوٹ رہا ہے، تو یہ میں کیسے کاروبار ہوگا، میں کیسے آگے بڑھوں گا، میں کیسے اپنی روزی کماؤں گا؟ اور میری ماں نے کہا نہیں تو ایسا کر، خدا پہ یقین رکھ، ایسا کر۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ماں سے کہا کہ جس ریڑھی پہ ریڑھی والا نہیں ہوگا، یعنی پھل بیچنے والا نہیں ہوگا، تو کون اس ریڑھی سے پھل لے گا اور کون سے پیسے رکھے گا؟ میری ماں نے مجھے سمجھایا اور اس بات پہ یقین دلایا کہ جو تیری قسمت میں ہے وہ تجھے ملے گا، تو فالتو کی بات مت کر اور جو کہہ رہی ہوں وہ کر، وہ خدا پہ یقین رکھ۔ تو انہوں نے کہا اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے میں ریڑھی میں پھل خریدتا ہوں، رکھتا ہوں اور صبح ریڑھی رکھ کے آتا ہوں اور شام کو لے کے جاتا ہوں۔ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ میں بیچ میں آتا ہوں، لیکن میں بیچ میں نہیں آتا، میں صرف صبح جاتا ہوں اور پھل رکھ کے آ جاتا ہوں اور شام کو صرف ریڑھی واپس لے کے جاتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روپے کم ہوئے ہوں، بلکہ سم ٹائم بلکہ موسٹ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیسے زیادہ رکھ کے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کھانا رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کی ماں کے لیے کھانا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر نے ایک پرچی رکھ کے دی کہ اگر آپ کے ماں باپ اپنی ماں کو دکھانا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کے لیے علاج ان کا فری کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ کچھ بچے میری ماں کے لیے کھانا رکھ کے چلے گئے کہ اسپیشلی آپ کی امی کے لیے، آپ کی ماں کے لیے، آپ کی ماتا کے لیے۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہے۔ تیرے در پر آنے سے پہلے میں بڑا کمزور تھا، تیری دہلیز کو چھو کے میں کچھ اور ہو گیا۔ اپنے پر یقین رکھیں، اپنے خدا پر یقین رکھیں۔ لائف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں ملے گی، اگر آپ کا یقین ہے تو آپ کو وہ ملے گی۔ اس میں وقت لگتا ہے لیکن دیر ہے خدا کے گھر میں اندھیر نہیں۔ خدا پر یقین رکھیں، اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوئی بھی میدان کامیاب ہو جائیں گے۔